تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بدنام کیا جا سکے۔ نمبر 3، بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی لا کر عوام میں بے چینی اور مایوسی پھیلانا۔ بلوچستان اور PLA کے بارے میں سن کر میں نے شریعت کے بارے تو مولوی نور ولی نے سختی سے حکم دیا کہ PLA والوں کے ساتھ دینی معاملات پر کوئی بات نہیں کرنی۔ مفتی صاحب نے کہا PLA کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں سن کر جب میں نے TTP اور PLA کے غیر فطری اتحاد کے بارے میں سوال اٹھایا تو مولوی نور ولی غصے میں آ گئے، لیکن مفتی مظاہر نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ PLA کے ایک رہبر نے ہمیں رات کے اندھیرے میں مشکل علاقے سے بارڈر کراس کروایا اور PLA کے ایک اور رہبر کے حوالے کر دیا۔ سفر کے دوران وہ رہبر بار بار ادھر ادھر دیکھتا اور فون پر کسی سے بات کرتا تھا۔ مجھے اور ساتھیوں کو اس پر شک ہوا۔ رہبر کے ساتھ ہم نے تھوڑا ہی سفر کلار کی طرف طے کیا کہ فوج کی ایک پیٹرولنگ پارٹی کی نظر میں آ گئے۔ ہمارے خدشات کے عین مطابق PLA کا رہبر ہمیں وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہم گرفتار کر لیا گیا۔ PLA نے منصوبہ بندی کے تحت ہمیں دھوکہ دیا۔ تفتیش کے دوران ہم نے جو بتایا سچ بتایا۔ آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ TTP کا سارا نظام خصوصاً مالی معاملات کے پسپشت ہندوستان ہے۔ مفتی نور ولی نے انڈین خفیہ ادارے را کے اہلکاروں سے کابل میں انڈین سفارت خانے جا کر ملتا ہے، جس کی مکمل پشت پناہی موجودہ افغان حکومت کر رہی ہے، اور موجودہ افغان حکومت TTP کو مالی مدد، ٹریننگ اور افرادی قوت بھی فراہم کرتی ہے۔ میں مفتی نور ولی سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے زیر استعمال مخصوص گاڑیاں اور اس کے بچوں اور فیملی کے زیر استعمال گاڑیاں کہاں سے آئی؟ وہ دوسروں کے بچوں سے خود کش حملے کروا کر جنت میں پہنچانے کا فتویٰ دیتا ہے، تو یہی راستہ اپنے 9 بچوں میں سے کسی ایک کو بھی جنت میں بھیجنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ میں خود محسوس ہوں، اس کے باوجود میں تمام قبائل کے عمائدین کی توجہ اس بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مفتی نور ولی سے سوال کریں کہ دہشت گردی کی عملی کارروائیوں میں صرف دوسرے قبائل کے بچے ہی کیوں مارے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ TTP کی قیادت بشمول مفتی نور ولی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن آج میں اس بات کا جواب سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ TTP کے تمام چیدہ عہدے خصوصاً مالی معاملات کے لیے پہلی اور آخری شرط محسوس ہونا ہے، جبکہ دوسرے قبائل کے بچوں کو ناحق مروا کر پاکستان دشمن قوت کے مضمون مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے۔ آج بھی 70 سے 80% مسعود کی کسی نہ کسی حیثیت میں کمانڈر ہے، جن کی وجہ سے تنظیم میں اندرونی طور پر کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ افغانستان سے پاکستان آئی تشکیلوں میں محسودوں کی تعداد آدھے میں نمک کی برابر ہے۔ مولوی نور ولی محسود سمیت TTP کی تمام قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ افغان طالبان حکومت نہ صرف TTP کی پشت پناہی کر رہی ہے بلکہ مکمل سہولت کاری فراہم کر رہی ہے۔ TTP کے تمام کمانڈر افغانستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ BLA خصوصاً مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیب بھی افغانستان میں رہ رہا ہے۔ یہ سب آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ان ملاقاتوں کے پیچھے راہ کا پورا ہاتھ ہے۔ میں اپنے گزشتہ زندگی اور اپنی TTP سے وابستگی پر نازل ہوں۔ اس کے لیے نہ صرف اللہ بلکہ ان تمام لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں جن کو میرے نام نہاد جہاد سے نقصان پہنچا ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے انٹیلیجنس اداروں، اپنی فورسز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی شب و روز کی کوششوں اور جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کے لیے اپنے خون کو بہایا ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اس قسم کے جو ہمارے ملک دشمن ایجنٹس ہیں ان کو پکڑنے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ دوسری یہ ایک بات بارہا میں کہہ چکا ہوں، گورنمنٹ اپنی سطح پر کہہ چکی ہے کہ ہمیں کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، عالمی دنیا کو کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ اس تمام شورش کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک انڈیا کا ہاتھ ہے، جس میں کینیڈا تک آپ جائیں اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، کینیڈا میں لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں۔
امریکہ میں جائیں، امریکہ میں لوگ، امریکہ جیسے ملک جس اسٹیٹ میں اس کے حادثوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں تو 20 سال سے یہ افغانستان میں بیٹھ کر صرف پیسے کا استعمال کر کے ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ان دہشت گردوں کو اپنی زمین میں پناہ دیتا ہے اور مالی مدد اس کو ملتی ہے، وہاں سے اتنے بڑے بارڈر کو میں سمجھتا ہوں بارہا ان کے ایجنٹوں کو، ان کے کارندوں کو پکڑنا ایک ہماری بڑی کامیابی، اور دنیا کو اور ہمارے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو نوجوان حقوق کی نام پر یا ایسے نعروں پر، بلوچستان کے حقوق کے نام پر جو لوگ باہر بیٹھ کر ان دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف جو عزائم بنا رہے ہیں، بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے خواتین، بلوچستان کے مرد ان کے عزائم کو پہچانے. یہ ہندوستان یا یہ باہر کے بیٹھے لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر پہاڑوں میں لے جا رہے ہیں، ان کا ہمارے حقوق سے کوئی تعلق نہیں. یہ پاکستان اور بلوچستان میں ابھی تحریک طالبان پاکستان، اس کی آپ ہسٹری کو دیکھیں، ان کی کارروائیوں کو دیکھیں، اس کا اسلام سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے. کوئی مسلمان آپ کو مسجد کے اندر لوگوں کو شہید کرنے کا کہتا ہے، کوئی انسان یا کوئی مسلمان آپ کو ایسے لوگ بھیڑ میں جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام اور کوئی مسلمان آپ کو جو ہے APS میں بچوں کو شہید کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کے بعد بھی بحیثیت ایک قوم کے ہماری آنکھیں اگر نہ کھلی، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت پسماندگی کی نشانی ہے. ایک طرف تحریک طالبان، خوارج جس کو کہنا چاہیے پاکستان، یہ جو ہے اسلام کی بات کرتے ہیں اور ان کی عمل تو سارے غیر اسلامی ہے. دوسری طرف ایک لبرل جس کی جو طالبان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے. دوسرے جو ہیں BLA والے، ان کا نظریاتی طور پر ان کے بالکل اپوزٹ ہیں. ایک دوسرے کا ملاپ کا مقصد صرف اور صرف ان کا مطلب یہ کہ ان کا انویسٹر ایک ہی ہے جو ان سے دو اینگل سے کام لے کر ابھی جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری فورسز کی انٹیلیجنس کی وجہ سے جو ان کو ناکامیاں ملی ہیں، ابھی وہ اس کو جوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو میں بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ان دہشت گردوں کے، ان بیرونی ملک کے ایجنٹوں، جو ہمارے نوجوان پہاڑوں پر گئے ہیں، وہ سب جو ہے ہمارے دشمن سے نہیں ملے ہوئے ہیں. ان کو ورغلایا گیا ہے، ان کو گمراہ کیا گیا ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے. خدا کے لیے یہ پاکستان آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا وطن ہے. اپنے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں، اپنے حکومت کا ساتھ دیں تاکہ آپ کے لوگ آپ کے ملک کو آگے لے جا سکیں اور دشمن کے ان عزائم جو آپ کے ملک کو ایک دہشت گردی کے اس میں دھکیلنا چاہتا ہے، اس کے ان عزائم کو ہم مل کر ناکام بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ BLA اور TTP کے اگر آپ مالی اس کو دیکھ لیں اپنے انٹیلیجنس کے حوالے سے، یا جو ان کے باہر کے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کو را فنڈ کر رہی ہے. اور باقی یہاں جو ہمارے لوگ ہیں گمراہ ہوئے ہیں، جو ان کے کارندے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے فیملیز کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے سیکیورٹی فورس